دیکھیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہم جہاں سے دل چاہے وہاں سے آئین پڑھنا شروع کر دیں۔ آئین ایک کمپریہنسو کتاب ہے اور اس کو ان ٹوٹیلٹی دیکھنا چاہیے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ بیگم خان صاحب نے آدھی بات کی کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آئین توڑ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آئین توڑا ہے۔ 63A پہ سپریم کورٹ نے آئین توڑا، جہاں سے اس ملک میں یہ سیاسی بحران شروع ہوا۔ آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن بائی دی سپریم کورٹ کی وجہ سے کھڑے ہیں، اور جو بنیاد آئین توڑ کے سپریم کورٹ نے رکھی اس کے اوپر کوئی آئینی بلڈنگ تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ جب آپ نے بنیاد پنجاب حکومت کی آئین توڑ کر رکھی، 63A کی ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن سے رکھی، تو وہ ٹوٹے ہوئے آئین کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہر چیز آئین توڑنے پر منحصر ہوگی۔ آپ دیکھ لیں، آئین توڑ کر جو حکومت عمران خان نے حاصل کی وہ اس کو رکھ بھی نہیں سکا، اس نے وہ بھی توڑ دی۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے ایک لاڈلے بچے کے لیے آئین کو توڑا، ری رائٹ کیا، اس کی مرضی کا لکھا، پھر اس کو پنجاب حکومت تحفے میں دی، وہ بھی نہیں رکھ سکا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اب یہ اس ملک میں بدماش قانون توڑے، مجرم قانون توڑے، یہ اور چیز ہے، لیکن اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون توڑیں تو وہ اور زیادہ بڑا المیہ ہے۔ اگر کوئی سیاسی فریقین آئین توڑیں گے تو اس کے لیے تو ہم عدالت میں جا سکتے ہیں کہ یہ اس نے آئین توڑا، عمران خان نے توڑا، ہم چلے گئے۔ بھائی اگر عدالت آئین توڑ دے گی تو میں کہاں چلا جاؤں گا؟ اچھا، وہ میرے پاس تو کوئی ریمیڈی نہیں ہے، عدالت آئین توڑ دے گی تو۔ مزمل بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی آپ سے اس ملک میں آئین بنانے والوں کو نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ کبھی سپریم کورٹ بھی آئین توڑے گا تو اس کے لیے کوئی ریمیڈی رکھنی ہے۔ جیسے یہ تصور نہیں کیا گیا اور یہ ریمیڈی نہیں رکھی گئی، ایسے یہ تصور بھی نہیں کیا گیا کہ کوئی سیاسی مفادات کے لیے اسمبلیاں توڑ کر اس کے لیے ملک کے پورا سیاسی منظرنامہ سیبوٹاج کر کے اس کو پولیٹیکل موٹیو کے طور پہ استعمال کرے گا تو کیا کیا جائے گا؟ اچھا لیکن میری بات آئین سنو نا، گڈ ول کے طور پہ بنایا جاتا ہے، یہ بدماشوں کے لیے نہیں بنایا جاتا کہ دیکھا جائے کہ یہاں سے جرم کیسے ہو سکتا ہے، اس کے اندر لوپ ہول کیا ہے۔ یہ ایک گڈ فیتھ میں بنایا ہوا اچھا مزمل بھائی رستہ بتائیں۔ اگر یہ بات تو طے شدہ ہے کہ آرٹیکل 63A کی تشریح میرے خیال سے تمام ایک کنسنسس ہے پاکستان میں جورسٹ کا پایا جاتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے اوور ریچ کیا ہے، انہوں نے ری رائٹ کر دیا ہے، اب وہ آپ کی بات بالکل بجا ہے۔ اب سوال یہ جو بند پھنس گئے ہیں ہم، اس سے نکلا کیسے جائے یہ بتائیے۔ وہیں سے ٹھیک کرنا پڑے گا، بات 63A سے ٹھیک کرنے سے شروع ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آج 90 دن سے شروع کر کے آپ کہیں گے یہاں سے ٹھیک کر لیتے ہیں، پچھلا جو خراب ہوا ہے نا اس کو آپ سینکٹیٹی دے دیں، اس کو جو آپ جیسے ہم آمروں کی ہوئی ترامیم کو، آمروں کے آئین سے چھیڑ چھاڑ کو سینکٹیٹی دیتے تھے LFO کے ذریعے، 8ویں ترمیم کے ذریعے، اسی طرح سپریم کورٹ نے آئین سے جو چھیڑ چھاڑ کی ہے اس کو بھی مقدس حیثیت کے طور پہ سینکٹیٹی دے دیں اور 90 دن والی بات فوراً مان لیں، کیونکہ وہ اس وقت سوٹ کر رہی ہے آپ ان سب لوگوں کو۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاں سے آپ کا دل چاہے گا لائن وہاں سے شروع ہو جائے گی۔ بھائی جہاں سے لائن ٹوٹی ہے وہیں سے ری ڈرا ہوگی، جہاں سے مرضی ہے وہاں سے تو ری ڈرا ہو نہیں سکتی ہے۔ یہ تو ایک ناکام کوشش ہوگی، یہ تو آپ کسی ایک فریق کو فائدہ دینے کے لیے یہ کہیں گے کہ اب کیونکہ وہ یہاں پہنچ گیا ہے، یہاں سے اس کا فائدہ شروع ہوتا ہے تو یہاں سے شروع کر لیتے ہیں آئین کی گفتگو، پیچھے والی غیر آئینی ساری چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے سہروردی صاحب، تو مجھے یہ بتائے کہ کیا پھر کہے کہ حکومت اور ہم لوگ یہ کہے کہ کوئی 90 دن کی گالیں، کوئی گال نہیں چھڈو جی، کوئی گال نہیں جی 63A تے آئین ری رائٹ ہو سکتا ہے تو 90 دن تے بھی ری رائٹ ہو سکتا ہے۔ گال جی آئین توڑن تے ری رائٹ تے آ گئی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب تک گیم رولز آف دی گیم آئین کے تحت کھیلی جائے گی تو سارا کھیل آئین کے تحت کھیلا جائے گا، اور اگر کھیل کا ایک حصہ آئین کے بغیر کھیلا جائے گا تو کھیل کا دوسرا حصہ بھی آئین کے بغیر کھیلا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک حصہ عمران خان کو آئین کے بغیر سوٹ کر رہا تھا تو ہم نے یہ حصہ تو آئین کے بغیر کھیل لیا ہے کیونکہ اس کو سوٹ کر رہا تھا، اور یہ حصہ عمران خان کو آئین کے تحت سوٹ کر رہا ہے۔ اب آئین کی بالادستی یہاں سے شروع ہو جانی چاہیے کیونکہ یہاں سے لاڈلے کو آئین پسند آ گیا ہے، اور یہاں سے چونکہ لاڈلے کو آئین پسند نہیں تھا تو ہم نے آئین توڑ دیا، اب تو وہ لاڈلا نہیں اور ہے، سہولت کاری شروع کر دی عدلیہ نے آئین توڑنے میں بھی اور سب کام میں بھی۔ اب وہ لاڈلے نہیں، اب ہونو لاڈ شاٹ ختم ہو گئے نے، تسی اب وہ کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے۔ لاڈلے نے
सहूलतकारी है पूरी पूरी अदलिया की, इसमें ऐसी कौन सी बात है। अच्छा, जब एक अदलिया एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए आइन रीराइट करने तक चली जाए तो इससे बड़ी सहूलतकारी क्या हो सकती है। कि मेंढक वाली, जब तक आप गलती को ए से ठीक नहीं करेंगे, आप कहते हैं मैंने सी से ठीक करनी है, आप नहीं, आप बंद गली में रहेंगे, क्योंकि गली तो बंद हुई है ए से, जहां पे गली, जहां आइन टूटा, जब तक वहां से आइन को खोलेंगे नहीं, पूरी गली खुल ही नहीं सकती। और जो और मसला है, हमारा मसला ये है कि आईन पाकिस्तान तो एक चीज है, उसको भी सब तोड़ रहे हैं। दुनिया भर में तो आईन के साथ साथ नॉर्म्स भी होती हैं, पॉलिटिकल नॉर्म्स भी होती हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स भी होती हैं, और नॉर्म्स को भी फॉलो किया जाता है। अब अगर मुझे इजाजत दे, मैं क्विकली कमेंट कर लूं। सुरवर्दी साहब ने जो कहा, कुछ चीजों पर मुझे इत्तफाक भी है, कुछ में थोड़ा सा मैं मजीद एलैबोरेट करूंगा। मैं भी समझता हूं कि कल और परसों के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई है, सबसे पहले अब सुप्रीम कोर्ट में मामला ठीक होने चाहिए, वरना हम इस इम्पास से नहीं निकल सकते। इस वक्त हम ऐसी सूरत हाल में पहुंच रहे हैं जिसमें एक जुडिशल मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल है। एक बेंच ने एग्जीक्यूटिव को भी एक तरह से ओवरटेक कर लिया है और पार्लियामेंट को भी ओवरटेक कर लिया है। दिस सिचुएशन इज नॉट टेनेबल, क्योंकि दूसरी साइड से बहुत बुरी तरह रेजिस्टेंस आएगी और पाकिस्तान एक रियासती अनारकी की तरफ जा रहा है। तो फौरी तौर पर सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब को फुल कोर्ट बेंच बनाकर ये तमाम मामलात उनको देने चाहिए। वहां से मामलात सबसे पहले सेटल होंगे, तो उसके बाद ही दूसरी चीजें ये मामलात सेटल होंगे। 63A वाला मामला भी मैं इत्तफाक करता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो दायरा इख्तियार है वो तो छोटी बात रह गई, अब तो पूरा एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट का जो डोमेन है उसके अंदर ट्रेसपास जो है उसकी भी मैंने बात की। लेकिन एक चीज मैं और ऐड करूं, सुरवर्दी साहब ने ये फरमाया कि ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऐसा काम करेगी जो गैर आईनी होगा या गैर कानूनी होगा। ऐसा नहीं है। दुनिया भर की जमहूरियतों में ये तसव्वुर भी किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अकाउंटेबिलिटी है उसका सिस्टम भी बनाया जाता है। पाकिस्तान में ये मौका 18वीं तरमीम के पास वक्त हमारे पास मौजूद था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इसके बारे में लिखा गया था और उस वक्त करने की एक दफा कोशिश भी की गई, और कहते हैं कि जी उसको उल्टा दिया इफ्तिखार चौधरी ने। इफ्तिखार चौधरी ने खुद से नहीं उल्टाया। उस वक्त नवाज शरीफ साहब इफ्तिखार चौधरी के संतरी थे, बंदूक लेके उसके पीछे खड़े हुए थे, काले कोट पहनकर उसके साथ वो दौड़े लगाते रहे। और उस वक्त जो ये मामला शुरू हुआ है, एक तो खैर से हर मामले का खुरा जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के घर जाके पहुंच जाता है। ये जो जुडिशल ट्रेसपास है और ये जो एक जुडिशल एक्टिविज्म है और जिसमें एक हद तक पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी है, इसमें भी ये जुडिशरी और मुस्लिम लीग नवाज का जो वो गठजोड़ या इत्तफाक था उसका बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो जजेस अभी आप देखिए, और वो खत्म भी नहीं हुआ, आप देखिए कि अभी ताजा तरीन जो मामला है, जो वजीर कानून साहब ने माफी मांगी कि हमने जी जजेस की सिलेक्शन में गलती की। अब आप देखिए पाकिस्तान के वो जज जिनका सबसे ज्यादा एहतराम किया जाता है, वो ये कह रहे थे कि पहले आप उसूल वजह करें कि जजेस की सिलेक्शन का क्या तरीका होगा, उसके बाद आप जजेस सेलेक्ट करें। यू हैड द नंबर्स, गवर्नमेंट के पास नंबर मौजूद थे, जजेस साथ थे, ये एक तारीखी मौका था। मैं छोटी सी बात ऐड करूं, आप तो पॉलिसी के उस्ताद हैं, कि जो रिफॉर्म होता है वो अपॉर्चुनिस्टिक होता है। क्या मतलब कि आपको तारीख एक रिफॉर्म का मौका देती है, उस मौके को आप इस्तेमाल कर लें तो रिफॉर्म हो जाता है। वो मौका आपने गंवा दिया तो आप गए। 18वीं तरमीम एक तारीखी मौका था, उस वक्त ना किया जाता तो उल्टा लटक के भी उसके बाद आप 18वीं तरमीम नहीं कर सकते थे। आपको तारीख ने एक मौका दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सिलेक्शन का तरीकाकार तय कर लें, ये बाकी चीजें भी तय हो जाती, जजेस भी आपके साथ, यू हैड द नंबर्स। क्यों बिक गई ये हुकूमत? हमें जवाब चाहिए। और हमें मालूम है, आपको मुझे मालूम है सौदेबाजी किस चीज पर हुई थी जनाब। एक अपील आज भी नहीं सुनी गई, एक कॉन्ट्रैक्ट आज भी वैलिड है। मैं नाम नहीं लूंगा कौन सी चीज है, कौन सी अपील है जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनी गई, जिसका मुस्लिम लीग नवाज को आज भी फायदा है। दैट जेंटलमैनली एग्रीमेंट स्टिल इज इंटैक्ट। रिफॉर्म का टाइम होगा तो आप सौदेबाजियां कर लेंगे, बस वो जब गर्दन आपकी आएगी खिड़की में, जब गर्दन आएगी खिड़की में तो आप रिफॉर्मर बन के भागेंगे। इस तरह रिफॉर्म होंगे, इस तरह मुल्क चलेगा। रिफॉर्म के टाइम रिफॉर्म होगा,
کڑکی کا ٹائم ریفارم نہیں ہوگا, کڑکی کے ٹائم پر آپ بھگتیں گے اور گردن توڑوائیں گے. تو سہروردی صاحب آپ ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیسے جو ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ ٹرک میں ڈالے گا 21 ارب ڈالے یا پیٹیاں 21 پیٹیاں اور حال میں اس کے بعد چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ سیکیورٹی پریس جو ہے ہمارا, اس کے پریس مینیجر کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ 21 ارب روپے کے نئے نوٹ چھاپ کر تو تم نے ڈائریکٹ ٹرک میں لوڈ کر کے الیکشن کمیشن کو دے دیں گے, کیش ہی دے دیں گے, اس کو بینک ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے. خزانے میں سونا بھی ہوتا ہے. ہاں سہروردی صاحب, خزانے میں سونا بھی ہوتا ہے. نہیں سونا تو نہیں, وہ میرا خیال ہے نئے نوٹ چھپوا کر دے دیں گے, لیکن میرا نہیں خیال پیسے ملیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنی طرف سے اسمارٹلی ایکٹ کرنا چاہا کہ انہوں نے 2 افسران کو بلا کر کہا کہ پیسے دے دیں, اور اگر اس ملک میں 2 افسران کے اختیار میں 21 ارب روپیہ خرچنا ہو تو پھر حکومت کا تو کوئی اختیار ہونا ہی نہیں چاہیے, حکومت بننی ہی نہیں چاہیے. اگر 21 ارب روپے خرچنے کا اختیار ایک بینچ, ایک گورنر اسٹیٹ بینک اور سیکرٹری خزانہ کے پاس ہے تو نہ وزیر خزانہ کی ضرورت ہے نہ وزیر اعظم کی ضرورت ہے. وہ روز پٹیشن ڈال کے لے جایا کریں گے اور پیسے کی اپروول لے کے آ کے خرچ لیا کریں گے. نہ کوئی بجٹ پاس کرانے کی ضرورت ہے, نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. دیکھیں, میں بیگم خان صاحب کی بہت ساری باتوں سے ایگری بھی کرتا ہوں اور بہت ساری باتوں سے ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. سوال یہ ضرور ہے کہ ریفارم اپرچونٹی پہ ہوتی ہے, لیکن ریفارم کرائسس میں بھی ہوتی ہے. یہ اپرچونٹی سے زیادہ کرائسس کا کھیل ہے. یہ اپرچونٹی تو مس ہو جاتی ہے, لیکن کرائسس میں جو آپ کرتے ہیں وہی اصل ریفارم ہوتی ہے. چاہے وہ ریفارم کتنی لیتھل ہو, کتنی پوائزنس ہو, وہ کرائسس میں ہو سکتی ہے, اپرچونٹی میں نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں you cannot do it in a very honeymoon manner. آپ کو تو it's a lethal surgery. Reform is a lethal surgery. پین ہے اس کے اندر, اور وہ پین آپ کو درد اس وقت ہوتا ہے جب آپ کرائسس میں ہوتے ہیں. آپ آرام کے وقت میں تو وہ درد لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. دیکھیں جی, میری بات سنیں, میری سنیں. بات یہ ہے کہ یہ سارا کام جو ہے یہ 7 سال کی ایک تاریخ ہے. یہ کوئی آئسولیشن میں یہ حادثہ جو یوں نہیں ہو جاتا, اس کی پرورش ہو رہی تھی. یہ سب کچھ جو آج جو سسٹم بریک ڈاؤن کر رہا ہے, اس کی آغاز جو حالیہ تاریخ میں روٹس ملتی ہیں 2 جنرلز نے اپنی ایمبیشن اور اپنے مفاد کی خاطر عدلیہ کو تباہ کیا, پارلیمان کو سرنگوں کیا, لیڈرز کو نااہل کیا اور اپنی من پسند لوگوں کو اوپر بٹھایا. اچھا, بٹھا کر پھر اسی اپنے لاڈلے کو گرا دیا اور گرا کے پھر سسٹم کو ری مینیپولیٹ کیا تاکہ میری ایکسٹینشن ہو جائے. اب دیکھیں, یہ ایسے نہیں چلتے ملک. یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا. یہ ساری جو فاؤنٹن ہیڈ ہے اس وقت مسئلے کا, وہ یہاں پہ ہے. اور کیوں نہیں یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ, اگر ان کو کسی جج سے کوئی مسئلہ ہے تو کیوں نہیں ریفرنس فائل یہ کیا انہوں نے ابھی تک؟ وہ جیسے بار بار مریم نواز جلسوں میں ریفرنس جو ہے وہ صدر آگے بھیجے گا ہی نہیں. دیکھیں جی, نہیں تو پھر اس کا طریقہ آپ بنا کے بھیجے تو صحیح نا. بات یہ کہ قانون بیٹھ جائے گا وہ. صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں, سادہ بات کرتے ہیں. انہوں نے قانون پاس کیا, ایک اس نے قانون پہلے معطل کر دیا. یہ ہر وقت جنرل فیض کی باتیں ہوتی ہیں, نو بال دے دی ہے. ہر وقت جنرل فیض کی باتیں ہوتی ہیں. آج تک کوئی کمپلینٹ دیکھی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے خط لکھا ہو آرمی کو کہ اس فارمر آفیشل کا محاسبہ کیا جائے یا جلسوں میں اس کو تصویریں پہلے انہوں نے مشرف کے خلاف کر کے دیکھ لی ہے. میرا مطلب ہے کہ آپ نے کیا کر لیا. آپ وقار سیٹھ کا حال بھی دیکھ لیں, آپ نواز شریف کا حال بھی دیکھ لیں, آپ اکرم شیخ سے پوچھ لیں اس کے گھر میں کیا کچھ ہوا. میرا مطلب نہ وہ وکیل چھوڑتے ہیں, نہ وزیر اعظم چھوڑتے ہیں, نہ جج چھوڑتے ہیں. آپ میری بات سمجھیں, آپ کاسٹ تو دیکھیں. اگر عمران خان واپس آئے گا نا تو یہ عمران خان واپس آ کے یہ والا کام نہیں کرے گا, وہ تو پھر جنرل باجوہ کے خلاف جائے گا آل آؤٹ. میں بھی یہاں ہوں, آپ بھی یہی ہیں. میں بھی یہاں, وہ یو ٹرن کا اتنا بڑا بادشاہ ہے, وہ باجوہ کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگا لے گا. جس عمران خان کو میں جانتا ہوں نا, باجوہ اس کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوگا.
کیا دل بات کے کرتے ہیں خوش آپ؟ رکھنے عمران خان کی کو باتیں کرتے ہیں. 1 منٹ, 6 مہینے پہلے عمران خان کہہ رہا تھا کہ اس ملک میں ایک مفرور کو میں آرمی چیف لگانے کا اختیار نہیں دوں گا لندن میں بیٹھ کے. آج کہہ رہے ہیں نواز شریف نے سب سے اچھا کام یہی کیا کہ باجوے کو توسیع نہیں کی. بالکل. آپ اس کے کامنٹس پر منافق. ہم سے سیاسی تبصرہ مانگتے ہیں. پتہ نہیں 4 مہینے بعد وہ باجوے اگر وہ اقتدار میں آ گیا تو باجوہ اس کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوگا. عمران کا ایک ہی اصول ہے کہ اس کا کوئی اصول نہیں ہے. اس کا کوئی اصول نہیں ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اچھا زیگب خان صاحب کا میں وہ کامنٹ, فیض کو منہ نہ لگائے اور باجوے کو منہ لگا لے. اچھا وہ یہ اتنا اس کی کیا اصول ہے زندگی میں؟ میں جی- اس نے جمشید دستی کو لے لیا, پرویز الہی کو پارٹی کا صدر بنا لیا. آپ کہتے ہیں میں شیخ اس کے رشید کو اصولوں لے پر لیا. آپ سے بات کروں. وقت ہمارا چونکہ ختم ہو چکا ہے. شکریہ مزمل صاحب, زیگم صاحب, سولنگی صاحب, اور ناظرین آپ کو بھی اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز شیئر کیجیے اور اپنے کامنٹ ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.